کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کی کتابوں کا مجموعہ جس کا عنوان ہے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، ما بعد جدیدیت کا دوسرا رخ۔ اس کتاب کا پیش لفظ فاطمہ حسن نے تحریر کیا۔ سماعت فرمائیے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، ما بعد جدیدیت کا دوسرا رخ، پیش لفظ فاطمہ حسن۔ ضمیر علی بدایونی ہمارے عہد کے ایک منفرد نقاد تھے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی میں اردو ادب کے قارئین کو ایسے موضوعات کی طرف متوجہ کیا جو اس باقاعدگی اور تسلسل سے سامنے نہیں آئے تھے، جیسے کہ ان کی دو تصانیف جدیدیت اور ما بعد جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کا دوسرا رخ میں موجود ہیں۔ مذکورہ کتابیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں زیر گفتگو آئی تھیں اور ان کی عدم دستیابی کا سوال اٹھایا گیا تھا۔ چنانچہ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے ان دونوں کتابوں کی اشاعت ضروری سمجھی اور اب یہ ایک مجموعے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ ضمیر علی بدایونی کو فلسفے پر دسترس کے ساتھ تخلیقی نثر نگاری پر اتنا عبور تھا کہ ادق سے ادق موضوع بھی عام قاری کے لیے قابل فہم بنا دیتے تھے۔ ایک نشست میں جب ضمیر علی بدایونی نے ما بعد جدیدیت پر اپنا مضمون پڑھا تو فہمیدہ ریاض نے بے ساختہ کہا تھا کہ شکر ہے آپ جناتی زبان نہیں لکھتے۔ ضمیر علی بدایونی کے نثری اسلوب میں استعاروں کا استعمال نمایاں ہے۔ اس طرح وہ مشکل بات بھی بہت خوبصورتی سے سمجھا دیتے ہیں۔ مثلاً اپنے مضمون وجودیت ایک ڈوبتا سورج میں وجودیت کے فلسفے کو کس آسانی سے بیان کرتے ہیں۔ کوٹ: بڑی مشکل بلکہ مصیبت یہ ہے کہ یہ فلسفہ اپنے آپ ہی سے برسر پیکار ہے۔ سارتر نے اپنے مشہور لیکچر وجودیت انسان پرستی ہے میں وجود جوہر پر مقدم ہے کہ جو ٹوپی تیار کی ہے وہ مارٹن ہیڈگر کے سر پر پوری نہیں اترتی۔ کارل یاسپرس سارتر اور ہیڈگر کی مانند نیٹشے کی جلیل القدر عظمت کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ کیرکیگارڈ کی طرف مڑ گیا ہے، جسے ہیڈگر محض ایک مذہبی مصنف اور مفکر کا نام دیتا ہے۔ گیبریل مارسل ان تینوں مفکرین سے دور، بہت دور شاخ تصوف پر اپنا آشیانہ بناتا ہے اور من تو شدم تو من شدی کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ البرٹ کامیو وجودی ہونے کے باوجود سارتر کے فلسفے کو فلسفیانہ خودکشی سے تعبیر کرتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داری صرف وجودیوں کے اندرونی اختلاف ہی پر نہیں ہے بلکہ وجودیوں کے نادان شارحین پر بھی ہے، جنہوں نے اس فلسفے سے ایسی چیزیں منسوب کی کہ یہ ایک سنجیدہ عملی فلسفہ حیات ہونے کے بجائے چند مضحکہ خیز مفروضات کے مجموعے سے عبارت ہو گیا۔ اور جب وجودیت کا فلسفہ اس قدر آسان نظر آیا تو ہر بلحواس نے حسن پرستی شعار کی۔ ہر وہ شخص جسے سمبولسٹ اور سوریلسٹ ہونے کا موقع نہیں ملا وجودی ہو گیا۔ انکوٹ۔ اس مضمون سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ضمیر علی بدایونی نے جدیدیت سے ما بعد جدیدیت تک ایک فکری مخاطبے کو اپنی کتاب کا عنوان کیوں بنایا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے بارے میں ان کے اس مشہور جملے کو نقل کروں جو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، اسی مضمون کا اختتامیہ پیش کروں گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ضمیر علی فکر اور فلسفے کو جامد نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ بدلتے ہوئے ادبی رجحانات اور فلسفیانہ مباحث کو تخلیق کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔
ان کا وہ جملہ کہ جدیدیت نے اپنی آخری سانسیں وجودیت میں لیں، وجودیت کا اختتام نہیں بلکہ مابعد جدیدیت کی طرف ان کے فکری سفر کا آغاز تھا۔ اس کا ثبوت وجودیت سے جدیدیت تک کے باب میں وجودیت اور سارتر پر 4 تفصیلی مضامین ہیں، جن میں وجودی فلسفے اور سارتر کی فکر کو اتنی تفہیم کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ فلسفے میں دلچسپی نہ رکھنے والا قاری بھی اس کے مطالعے کو مشکل محسوس نہیں کرتا۔ ضمیر علی بدایونی نے ایک اور غیر معمولی کارنامہ فلسفیانہ تھیوری کا تخلیقی ادب پر اطلاق کر کے انجام دیا ہے۔ یہ ایسا اطلاق ہے جسے صرف مثال نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تخلیقی متن کی توصیف سے زیادہ اس کی پرت در پرت معنویت کو اجاگر کرنے کا عمل ہے، قاری کی تحریر کے باطن تک رسائی کو ممکن بناتا ہے، ساتھ ہی فلسفیانہ مباحث کی ضرورت سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے منٹو پر ان کا مضمون بابو گوپی ناتھ وجودی اور ساختیاتی تناظر میں ایسی تحریر ہے جسے ادبی حلقے میں ہر مکتبہ فکر کے قاری نے سراہا۔ یہ مضمون جہاں منٹو کی کہانی کے کرداروں اور ان کے رویوں کی کئی جہتوں کو سامنے لاتا ہے، وہیں رد تشکیل ڈیکنسٹرکشن کی ایسی مثال ہے جو متن کی تفہیم کے لیے ساختیات کے اطلاق کا عملی مظہر بھی ہے۔ اس طرح متن میں موجود فکری جہت واضح ہو گئی ہے جو اس کہانی میں وجودی ہے۔ اس مضمون سے رد تشکیل کو سمجھنے اور اس کے اطلاق کو مثال بنانے میں خود مجھے بھی بہت مدد ملی ہے۔ میں نے اسی انداز کو خالدہ حسین کے ناول کاغذی گھاٹ پر لکھتے ہوئے اختیار کیا تو ناول کے کرداروں میں وجودی فکر اتنی واضح ہو کر سامنے آئی کہ مضمون کے آخری حوالے کے طور پر میں نے ضمیر علی بدایونی کے مضمون ادب میں وجودیت کی تحریک سے یہ جملے لکھے ہیں، کوٹ: وجودیت نے فنکار کو ایک ایسی مابعد الطبیعتی تنہائی سے روشناس کیا جو ایک نئے چیلنج کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہے۔ اس طرح یہ تحریک فلسفے سے شروع ہو کر ادب اور فنون کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ فکر کی بلندیوں سے یہ آگ نیچے اتر چکی ہے اور آج آرٹ کی وادی میں روشن ہے۔ اقبال وجودیوں کے درمیان ضمیر علی بدایونی کا ایک ایسا مضمون ہے جس نے مطالعہ اقبال کے نئے باب کی جانب متوجہ کیا، جسے ان سے پہلے کھولنے کی جرت کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ مضمون 1961 عیسوی میں ماہ 9 میں شائع ہوا تھا اور زمانہ نوجوانی ہی میں ضمیر علی بدایونی کی سنجیدہ شناخت کا موجب بنا۔ ان کی یہ شناخت دوسری کتاب تک قائم رہی جسے انہوں نے پہلی کتاب ہی کی کڑی قرار دیا۔ یہ کڑیاں یوں بھی ملتی نظر آتی ہیں کہ پہلی کتاب کے اختتام پر انہوں نے 2 مضامین مابعد جدیدیت پر شامل کیے ہیں، خصوصاً ان کا مضمون جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں برصغیر اور ساری دنیا کے ان مفکرین کے متعدد حوالے شامل ہیں جنہوں نے پیراڈائم کی تبدیلی اور مابعد جدیدیت کے فلسفیانہ مباحث کو واضح کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ ضمیر علی بدایونی نے اس مضمون میں ایک طرف تو ان چند جملوں میں اس بحث کے سمندر کو یوں کوزے میں بند کیا ہے: جدیدیت انسان پرستی کا طویل بیانیہ ہے جو ختم ہو چکا ہے۔ سارتر کے فلسفے میں اس کی آخری ہچکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اب یہ ساز بکھر چکا ہے، اس میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ شعور کا پیراڈائم تبدیل ہو چکا ہے، وقت دوسری کروٹ لے رہا ہے، انکوٹ۔ اور دوسری طرف ایک بہت دلچسپ مثال سے اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرتے ہوئے اس پہلی کتاب کا اختتام کیا ہے، کوٹ: جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا رشتہ ماں اور بیٹی کا نہیں، ساس اور بہو کا ہے، جس کے بارے میں چینیوں کا یہ قول بے حد دلچسپ ہے۔
جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ یہ صرف بدلتے رشتوں کا منظرنامہ نہیں، بلکہ موقف اور نقطۂ نظر کی تبدیلی کا احوال بھی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ شعور اور ادراک ہی اپنے عہد کی معنویت کا سرچشمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقام جدیدیت کے زوال کا مقام ہے یا مابعد جدیدیت کا استقبالیہ، یا دونوں مناظر آپس میں گڈ مڈ ہو گئے ہیں؟ یاراں خبر دہی کہ ای جلوہ گاہ کیس، دوسری کتاب مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ، جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مکمل کر لی تھی، مگر ان کی رحلت کے 3 برس بعد ڈاکٹر آصف فرخی کے ادارے شہرزاد پبلیکیشن سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کی ترتیب میں بھی ان کا انداز وہی ہے جو پہلی کتاب میں تھا، یعنی فلسفیانہ تھیوریوں کا تخلیقی ادب پر اطلاق کر کے فکر کی گرہیں کھولنا۔ اس اطلاق میں مغربی اور مشرقی ادب کا ایسا امتزاج ہے جو بے ساختہ ہونے کے ساتھ روایتی اور جدید ادب کی مثالوں سے آراستہ بھی ہے۔ وہ خواہ غالب اور اقبال ہوں، یا راشد اور قمر جمیل، قرۃ العین حیدر ہوں یا منٹو، ضمیر علی بدایونی کا قلم اپنی فکری اور تخلیقی روانی میں کہیں بھی الجھاؤ پیدا نہیں کرتا۔ یہ ایسی خوبی ہے جو ہمارے عہد کے نقادوں میں انہیں ممتاز کرتی ہے۔ وہ ایک ایسے دانشور تھے جن کی نظریں عالمی ادبی تحریکوں کے ساتھ فارسی، اردو اور مغربی ادب پر بھی گہری تھیں۔ جبھی انہوں نے مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ میں مرزا عبد القادر بیدل پر ایسا گوشہ تخلیق کیا کہ بیدل شناسی کے لیے اس کا مطالعہ قریباً لازمی ہو گیا ہے۔ عصری تنقید کے حوالے سے ضمیر علی بدایونی کی یہ دونوں کتابیں نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ یہ عالمی تناظر میں لکھی ہوئی ہمارے عہد کی ایسی تصانیف ہیں جن کو ہم اپنا اثاثہ قرار دے سکتے ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے ان قیمتی اثاثوں کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں جوش ملی آبادی لائبریری اور آرکیو قائم کی ہے، وہیں نایاب کتابوں کی اشاعت کا بیڑا بھی اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن، اپریل 2022۔